علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی معلمہ مس روزہ آج آپ کو اسلامیات کی کتاب سے سبق جھوٹ سے اجتناب پڑھاؤں گی اور سمجھاؤں گی، جو آپ کی درسی کتاب کی صفحہ نمبر 77 یعنی 77 پر موجود ہے۔ جھوٹ سے اجتناب۔ ایک دن احمد اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ ایک لڑکے نے زور سے شاٹ لگائی، گیند سامنے والی کھڑکی سے ٹکرائی اور کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ بچے یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، سچ بولا جائے یا کوئی بہانہ بنایا جائے۔ اسد بولا، اگر گھر والوں نے پوچھا تو کہیں گے ہمیں شیشہ ٹوٹنے کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ علی نے کہا، آؤ ہم جلدی بھاگ جاتے ہیں۔ احمد بولا، نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر کسی نے پوچھا تو ہم سچ بتائیں گے۔ اسد، تب ہمیں مار کھانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گھر کے مالک باہر آ گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے بچوں سے پوچھا، کیا یہ شیشہ تمہاری گیند سے لگنے سے ٹوٹا ہے؟ احمد بولا، جی انکل، یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ احمد کی یہ بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، جاؤ بچوں، میں نے تم کو معاف کر دیا کیونکہ تم نے سچ بولا۔ اگر تم جھوٹ بولتے تو میں تم کو معاف نہیں کرتا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہمیشہ سچ بولنا۔ احمد نے گھر آ کر اپنی بات اپنی امی جان کو بتائی۔ امی نے احمد کو سچ بولنے پر شاباشی دی اور حال میں سچ بولنے کی نصیحت کی اور بتایا کہ سچ بولنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم جھوٹ بولنے سے بچو، بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ، تم پر سچ بولنا لازم ہے، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ امی جان، بیٹا، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ جھوٹے آدمی پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، سب لوگ اسے دھوکے باز سمجھتے ہیں۔ احمد کہنے لگا، امی جان، میں ہمیشہ سچ بولوں گا، انشاءاللہ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ احمد ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب کھیل رہا تھا تب بھی اس نے اپنے دوستوں کی بات نہیں مانی۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، ہمیں کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ مانا کہ تھوڑی دیر تو جھوٹ بہت اچھا لگتا ہے کہ چلو میں بچ گئی یا میں بچ گیا، مگر کچھ دنوں کے بعد اس کا انجام ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ ہم ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 3-4 اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ ہمیں تھوڑا سا مشکل لگے گا بولنا، مگر اس کا رزلٹ ہمیشہ پازیٹیو ہی آئے گا، وہ ہمیشہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہوگا۔ آئیے ہم اپنے اسٹڈی پیک کی طرف آتے ہیں، جس میں دیے گئے ہیں سوال جواب، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کے سوال جواب دیے گئے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم جھوٹ بولنے سے بچو، بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کے بارے میں کیا فائدہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سچ بولنا لازم ہے، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں کو تیسرا سوال کرنا ہوگا، سچ بولنا کس کی سنت ہے؟ سچ بولنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد خالی جگہیں ہیں جو آپ کو سارا کام اپنی کاپی میں ہی، کلاس ورک کاپی میں ہی کرنا ہے۔ احمد اپنے ڈیش کے ساتھ ڈیش کھیل رہا تھا۔ احمد اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ گیند لگنے سے ڈیش کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ گیند لگنے سے کس کا شیشہ ٹوٹ گیا؟ کھڑکی، شاباش۔ ڈیش نے کہا، اگر کوئی پوچھے تو ڈیش بولنا،
کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اسد نے کہا، اگر کوئی پوچھے تو جھوٹ بولنا کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ نمبر 4، احمد نے کہا، ڈیش بولنا ڈیش عادت ہے، سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ جھوٹے پر اللہ کی ڈیش ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ ڈیش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کالم الف کو کالم بے سے ملانا۔ جھوٹ بولنے سے بچو، سچ بولنا لازم ہے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے، جھوٹے پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے مختصر جوابات ہیں۔ یہ اسی طرح جیسے میں نے اسٹڈی پیک میں دیا ہے، تمام کام اسی طرح اپنی کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ اب ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور کام کی کمپلیٹ کیجیے گا اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔